اگر آپ اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، پھر آپ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو۔ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، باوضو بھی پڑھ سکتے ہیں، بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو ایک مرتبہ آپ اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر گھڑی پہلے کی بنسبت اعلیٰ اور عظمت والی ہو جائے گی۔ یہ عمل آپ صرف 3 دن مسلسل پڑھتے جائیں اور 3 دنوں کے اندر اندر دنیا کی کوئی حاجت ہے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز کا تصور کریں گے تو 3 دنوں کے اندر مل جائے گی۔ اگر ساری زندگی میں اس کو اپنانا چاہیں تو آپ اس کو پڑھتے جائیں، لیکن اس کے لیے 2 کام آپ نے کرنے ہیں۔ پہلا کام جو ہے، جو تسبیحات ہیں، یہ آپ نے بیٹھ کر پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنی ہے۔ بس یہ 2 چیزیں، 2 کام اپنی زندگی میں اگر شامل کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے گا آپ اتنے خوش نصیب ہوں گے کہ اگر آپ کی قسمت میں بدبختی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کر آپ کو نیک بختوں میں شامل کر دے گا، کیونکہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ تسبیح ہے جس کے ذریعے اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی دور فرما دیں گے، آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش، ہر ضروری کام پورا ہو جائے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ اس سے معمول بناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں، مصیبتوں سے اللہ پاک ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھیں گے، اور آپ کو دلی سکون اور راحت والی زندگی اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام خزانے مل جائیں گے۔ صرف نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکیں گے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جس کا مقدر سنورتا ہے، جس کی تقدیر بدلنی ہے، جس کی قسمت بدلنی ہے، وہ شخص یہ تسبیح پڑھ سکے گا۔ دیکھیں، یہ وظیفہ کرنے والے انگنت لوگ ہیں، اتنے لوگ ہیں جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور کامیابی ہر کوئی ہوتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ الحمدللہ 100% جس نے بھی اس کو پڑھا یا پڑھنا شروع کیا، اللہ پاک اگر اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں تو میرا رب بخش دیتا ہے، کیونکہ کون سا یہ وظیفہ ہے جو مشکل حال گزرتا ہے، جو مشکلات کو حل کرتا ہے۔ یہ وظیفہ جو انسان کی ہر مشکل کو سرے سے ختم کرتا ہے، ہر پریشانی کا حل کرتا ہے۔ آپ نے کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، سب سے پہلے آپ نے قرآن کریم کی یہ صورتیں اکٹھی ملا کر ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ صورتیں اکٹھی ایک ساتھ ملا کر پڑھتا ہے، اسی وقت رب کے کائنات کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ جو تسبیح پہلی میں نے آپ کو بتانی ہے، یہ قرآن کریم کی جو صورتیں بتانے لگا ہوں، یہ آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد چلتے پھرتے آپ اس کو پڑھیں، یا فجر کے بعد پڑھیں یا عشاء کے بعد پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ 2 وقت ہیں، ایک فجر کے بعد کا اور ایک عشاء کے بعد کا۔ رات کو سونے سے پہلے یا فجر کے وقت جب چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ سارا دن ہر طرف سے آپ کے پاس کامیابی خود چل کر آئے گی۔ آپ کی قسمت میں ایسے رزق آئے گا کہ اب آپ کو رزق اور دولت کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا، کیونکہ دنیا خود آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اس لیے دوستو، یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ تسبیح ہے، یہ دنیا اور آخرت میں انسان کو وہ عروج دیتی ہے، وہ مقام دیتی ہے جو شاید کوئی اور تسبیح اس کو عروج اور مقام اللہ کی بارگاہ سے نہ دلوا سکے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، فجر کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ صورتیں باوضو پڑھنی ہے۔ یہ جو تسبیح ہے، یہ آپ جب ٹائم لگے، یعنی صبح ہے، شام ہے، دوپہر ہے، کھانا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جب بھی ٹائم وقت ملتا ہے، آپ اپنی زبان سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، بس یہ 2 کام ہے۔ پہلا کام ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، وہ یہ ہے کہ آپ کے باوضو ہو جانا ہے، اور صرف 3 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے دنیا اور آخرت تمہیں فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، اللہ کی رحمت اور مغفرت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ جب یہ عمل کے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس سے زیادہ برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی 70 رحمتوں کا وہ بندہ مستحق ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم عمل کے اول آخر پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اور ہماری دعا، جس کے اول آخر درود پاک پڑھنے سے ہماری دعاؤں کی قبولیت کے امکان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔
اس لیے اس کے پڑھنے والے کی قبر کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اس کی زندگی کو اندھیروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں روشنی رہے، اندھیرا نہ آئے، اندھیرے سے مراد مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں نہ آئے، تو پھر آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس کے پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، یعنی کہ جب آپ عمل کا آغاز کرنا ہے تو تعوذ اور تسمیہ سے کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد باقاعدہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پورا قرآن کریم کی یہ سورت مبارکہ پڑھنی ہے۔ دیکھیں قیامت کے دن بھی اس کے ذریعے مشکلات آسان ہوتی ہیں، اور یہ پڑھنے والے شخص کے لیے درود پاک پڑھنا جو میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ پل صراط پر نور کا کام کرتا ہے اور قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے ذریعے دل کی صفائی ہوتی ہے، کیسے حسد سے بندے کا دل پاک ہو جاتا ہے، بغض سے بندے کا دل پاک ہو جاتا ہے، کینے سے بندے کا دل پاک ہو جاتا ہے، اور اسی طرح دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ پھر اہم بات، شیطان سے اس بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے، شیطان اور اس کی بری طاقت سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ دنیاوی کاموں میں بے حساب برکت آتی ہے، مطلب کہ مال و دولت میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، فکر و فاقہ، محتاجی دور کر دی جاتی ہے، ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ پاک، روحانی بیماریاں ہوں یا جسمانی بیماریاں ہوں، اللہ پاک اپنی رحمت نزول فرما کر اللہ پاک اس کو دور کر دیتا ہے، اور اس کے پڑھنے والے شخص کو اللہ بے حساب رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اس کا بعض اوقات پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، فرض بھی ہو جاتا ہے، مستحب بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن آج اس عمل کے اول جو میں آپ کو بتایا ہے، اس ترتیب کے ساتھ اتنی تعداد میں آپ نے ہر حال میں ضرور یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کی جو سورت مبارکہ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے وہ بڑی مختصر سی ہے، بڑی چھوٹی سی سورت ہے۔ یہ دو صورتیں اکٹھی ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، جب ان کو اکٹھا ملا کر پڑھتے ہیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے اور جب دو ہوتے ہیں تو وہ دو نہیں 11 بن جاتے ہیں، ایک ایک لکھیں تو وہ 11 بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی طاقت وہ نہیں، یعنی ایک کی طاقت وہ نہیں جو اکٹھا ملا کر پڑھتے ہیں۔ پھر جو اس کے ذریعے اللہ نصیب فرماتا ہے، اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس بندے کو نصیب ہوتی ہیں جب کوئی بندہ اس طرح اس کو پڑھتا ہے یا پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اب آپ نے جو سورت پڑھنی ہے وہ قرآن کریم کی سورہ الفاتحہ شریف ہے، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اس کو آپ نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور آخر میں لفظ آمین کے ساتھ اس کو پڑھتے جانا ہے۔ تو ہر بار ایسے ہی کرنا ہے، جو تعداد بتائی گئی ہے اس کے برابر پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ قرآن کریم کی وہ عظیم سورت ہے جس کے پڑھے بغیر بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ بندہ پورا قرآن مجید نماز پڑھ لے لیکن یہ سورت نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کو قرآن کریم کی کنجی کہا گیا، پھر اس کو کامیابی کی کنجی کہا گیا، یعنی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کامیابی کی کنجی آ جائے تو اس کو پڑھے، اللہ پاک اس کے ہاتھ میں ایسی کامیابی عطا فرمائے گا کہ ساری دنیا حیران رہ جائے گی۔ دیکھیں ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام بھی وہاں موجود تھے، حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں کیے۔ پھر فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس اپنی کتاب بھیجوں اور اس میں ایک ایسی صورت آپ کو عطا فرماؤں جو کسی نبی کو اس سے پہلے عطا نہیں کی گئی، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر آپ کے لیے رکھی ہے اور آپ کی امت کو تحفے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت ایک صحابی فرماتے ہیں جن کا نام حضرت ابو زید ہے کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں حضور کے پاس ساتھ مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے تھے، یعنی کہ حضور گزر رہے تھے، میں حضور کے ساتھ تھا، اور اچانک ایک گھر سے آواز آئی کہ وہ ایک صحابی جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے اور تہجد کا وقت تھا، تو وہ اس کے اندر قرآن کریم کی ایک سورت کی تلاوت کر رہے تھے۔ آقا نے فرمایا ٹھہر جائیں، اور ہم وہاں سے سورت کو سننے لگے۔ آقا نے بڑی توجہ سے سنے، اور جب اس نے مکمل کر لی، حضور فرماتے ہیں کہ ما فی القرآن، اس جیسی کوئی سورت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل ہی نہیں کی۔ فرمایا کیونکہ اس سورت کو یہ واحد
شرف حاصل ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکہ میں، ایک بار مدینہ میں۔ اس کو مکہ کی برکتیں بھی حاصل ہیں، اس کو مدینے کی برکتیں بھی حاصل ہیں۔ تو پھر جب اس کو 2 جہاں کی برکتیں حاصل ہیں تو جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اسی طرح اس کو بھی یہ ساری برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بڑا ایک آسان سا فارمولا ہے، جس کو یہ سمجھ آ جاتا ہے الحمدللہ وہ زندگی کی ساری چیزیں حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھیں یہ وہ صورت ہے جس کے نزول پر شیطان چیخیں اور داڑے مار کر رو رہا تھا، مشقت پہ پڑ گیا تھا۔ وہ خوب کبھی ادھر چیختا جاتا، کبھی ادھر چیختا جاتا، کیونکہ اپنی زندگی میں جو شیطان ہے وہ 4 مرتبہ چیخیں مار رہا ہے۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت امیر المومنین عزیز سیدین علی المرتضیٰ شیر خدا بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے درد منصور کے اندر، یہ وہ صورت ہے جس کو عرش کے خزانے سے عطا کیا گیا۔ جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ عرشوں کے خزانوں سے اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ عرش کے خزانے اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اس کی تعداد بالکل مختصر سی ہے، آپ نے کس مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، یہ کس کا جو عدد ہے بڑا اہم ہے۔ جس کو سمجھ آ جاتی ہے نا، یقین جانے وہ دنیا میں جو ہے وہ ایسی کامیابیاں حاصل کرتا ہے جو شاید اس کو باقی کسی چیز سے کامیابی نہ ملتی ہو۔ اب اس کے بعد جو چیز آپ نے پڑھ لی، دیکھیں اس کے ذریعے شفا ملتی ہے۔ اس کو قرآن کریم قرآن مجید میں شفا بھی کہا گیا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام بھی بخاری مسلم میں کی حدیث میں ہے کہ 30 صحابہ کرام سفر پر تھے۔ راستے میں ایک مقام پر ایک شخص نے آ کر صحابہ کرام سے عرض کی کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا میں آپ سے کوئی دم کرا سکتا ہوں؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اس سورت مبارکہ کو پڑھ کر دم کیا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ مریض ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے پھر اس کو بکریاں دے دی۔ اسی طرح مجنو پاگل تھا، لوہے کی زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا تھا، ان کو لوگوں نے وہاں اس صورت کو پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اس کی برکت سے اس کو بھی ٹھیک کیا۔ تو یہ وہ صورت ہے جس کے ذریعے انسان کو یہ ساری چیزیں میسر آ جاتی ہیں۔ جب کوئی انسان اس کو پڑھتا ہے تو یہ ایک بڑی سعادت اور سادی سی بات ہے، آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دنیا کی وہ نعمتیں ملیں گی۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے اس وقت ہمارا سامنا ہو رہا ہے، دنیا کا کوئی بھی شخص وہ امیر ہے غریب ہے، ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کے اندر ضرور مبتلا ہے، کیونکہ انسان اپنے اوپر پریشانی اور مشکلات کا انکار تو کر نہیں سکتا، کیونکہ آپ دیکھیں قدم قدم پر انسان مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے، غموں کا، دکھوں کا، مصیبتوں کا۔ بعض اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، لوگ جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اس کی وجہ سے پریشان ہے، بعض اس وجہ سے پریشان ہے کہ ان کی اولاد تو ہے لیکن ان کی فرما بردار ہے، اور ان کی فرما بردار نہیں، نافرمان ہے۔ تو بعض خواتین اپنے شوہر کے رویے سے پریشان ہے، بعض دکھ غمگین رہتی ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کو کوئی غم ستا رہا ہے، کوئی نہ کوئی مشکل میں مبتلا ہے۔ اس لیے ہم ان تمام مشکلات سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ کے کلام کا سہارا لینا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے۔ تو دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے جو سورت پڑھنی ہے، سورت مبارکہ کی تعداد جو ہے وہ بھی بالکل مختصر سی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان بھی ہے قرآن کریم میں سورہ شورا میں کہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بہت سی باتوں کو ہم معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ بندوں کی پکڑ فرماتا ہے، اور جب کوئی بندہ صدقے دل کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ہمارے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک لمحے کے اندر بندے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور بندے کو پاک صاف ستھرا مطہر کر دیتی ہے۔ ایک یہ بھی بات ملتی ہے کہ اللہ بندے کو ایسے پیار کرتا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے مقدر والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے۔ تو یہ قرآن کریم کی سورت مبارکہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن کی، تو یہ چھوٹی سورت ہونے میں اعزاز حاصل ہے۔ دوسری نمبر پر یہ فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی سورت ہے، یہ عصمت کے اعتبار سے اس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبی مدد ہو، ایسی جگہ سے مدد آئے، ایسی جگہ سے مدد ملے جہاں گمان بھی نہ ہو، کہتے ہیں اس کی بدولت، یہ جو عمل اس کی بدولت ہے، بندہ رب سے جو بات منواتا ہے اللہ مان جاتا ہے، اس کی بدولت جو کچھ وہ مانگتا ہے اللہ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس کی بارگاہ سے مانگے۔ وہ بندہ کبھی بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا، وہ ہر لمحے عطا کرنے والا ہے۔ تو آج دن بھی بڑا مبارک ہے، تو آج بھی شروع کر سکتے ہیں، کل بھی شروع کر سکتے ہیں، جب چاہیں آپ اس کو شروع کر لیں۔ اس کی برکتیں اسی ترتیب کے ساتھ حاصل کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ بات بھی میرے آقا نے ارشاد فرمائی۔ اب یہ صورت کیونکہ کوئی عام نہیں اس وقت نازل ہوئی جب میرے آقا پریشان تھے، غمگین تھے، کفار و مشرکین آپ پر تانے کستے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اور ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ اس لیے یہ صورت دشمنوں کے لیے قہر بن کر نازل ہوئی، قہر بن کر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اس لیے دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ اس ترتیب کے ساتھ دوستو اس صورت مبارکہ کو 21 بار پڑھیں گے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو صورت آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی قرآن کریم کی 3 صورتوں آپ نے اکٹھی ایک ساتھ پڑھنی ہے روزانہ کی بنیاد پر، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو تسبیح میں آپ کو بتاؤں گا، اس تسبیح کا ورد آپ اپنی زبان پر رکھیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اس کے ہزاروں فائدے ہیں، میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن صرف عمل اختصار کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو مکمل طور پر سمجھ جائیں۔ دیکھیں ویڈیو کو مکمل دیکھ کر سمجھ کر کریں گے تو عمل انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر اپنی منمانی کریں گے، کبھی ادھر سے چھوڑ دیا کبھی ادھر سے، تو پھر وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور وظیفے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب جو صورت آپ کو ذکر کرنے لگا ہوں، اس کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کی 4 آیات ہے۔ اس کی سب سے بڑی عظمت اور فضیلت والی بات یہ ہے کہ بندہ ایک بار پڑھتا ہے، اللہ 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس دور کے اندر جس سے ہم گزر رہے ہیں، اگر 100 شہیدوں جتنا ہمیں ثواب ہو جائے ایک سورت کے پڑھنے سے، تو پھر کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ جب ہمارے نام اعمال میں اتنی نیکی آ جائے کہ اللہ پاک ہمارے اوپر خوش ہوگا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک نمونہ بتانا چاہتا ہوں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ لقد کان فی قصصہم، اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کے لیے مختلف واقعات کو ذکر کیا قرآن کریم کے اندر۔ تو آپ یہ سورت مبارکہ پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ۔ یہ سورہ اخلاص ہے، یعنی یہ تینوں صورتیں اقتداد کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر پیچھے نہیں کرنا، آخر والی کو پہلے پڑھ دیں، پہلی والی کو بعد میں پڑھ دیں۔ تینوں کی تعداد ایک ہے، تینوں کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، لیکن آپ اپنا مقصد، اپنی حاجت جائز اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ پھر دیکھتے دیکھتے زندگی میں ایک انقلاب آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک نمونہ خاتون آسیہ فرعون کی زوجہ تھی۔ وہ فرعون جس میں غرور و تکبر کا نشہ بھرا ہوا تھا، جس کا نفس شریر تھا اور جس کے عقائد اعمال باطل اور فاسد تھے۔ قرآن کریم نے فرعون کا متکبر، ظالم، ستمگر، خون بہانے والے کے عنوان کے طور پر جانا اور اس کو طاؤس کا نام بھی دیا۔ آسیہ فرعون کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی اور فرعون حکومت کی ملکہ تھی، تمام چیزیں اس کے اختیار میں تھیں۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح فرما روا کرتی تھی اور اپنی مرضی کے مطابق ملکی خزانے سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی، ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت گزاری، غلام اور کنیزوں کے ساتھ اس کی بہترین زندگی تھی۔ ایک جوان اور قدر مند خاتون اس ماحول میں پیغمبر الہی موسیٰ بن عمران، اس نے اپنے شوہر کے طور طریقے عمال کے باطل ہونے کو سمجھ لیا، چنانچہ نور حقیقت اس کے دل میں چمک اٹھا۔ حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کی تمام خوشیاں، مقام و منصب چھین سکتا ہے، یہاں کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے حق کو قبول کیا اور وہ خدائے مہربان پر ایمان لے آئی، اپنے گزشتہ ایمان سے توبہ کر لی، نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں لگی۔ تو دوستو یہ وہ وقت ہے کہ جب کوئی دروازے پر دستخط دیتا ہے تو نہ دل کے دروازے بندہ کھول دے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے گناہوں سے، اس لیے تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ نے تمہاری زمین پر لکھی ہے، وہ زمین کے اوپر ہی ہے۔ جو اللہ نے سانسیں تمہاری زمین کے اوپر نہیں لکھی، وہ کبھی بھی تم زمین کے اوپر نہیں لے سکتے۔ جو لکھی ہیں، اگر کوئی تمہیں مارنا چاہے تو بھی موت نہیں آ سکتی جب تک اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے۔ اگر جب رب نے تمہیں موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زندہ نہیں رکھ سکتی۔ تو یقین اپنے رب پر کریں، یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اب چلتے پھرتے یہ وہ تسبیح ہے جو آقا کو بڑی پسند ہے، میرے حضور کو یہ بڑی پسندیدہ تسبیح ہے۔
حضور روزانہ خود اس کو پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اب بندے مومن تو اس کو پڑھ، یہ تمہاری دنیا بھی سنوارتی ہے اور تمہاری آخرت بھی سنوارتی ہے۔ اب یہ کلمات آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے روزانہ، اور اس میں الحمدللہ اس کو پڑھتا ہوں اور پڑھتا رہوں گا، تو اس کی میں بڑی برکتیں دیکھی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ دوست احباب کو بھی یہ بتاؤں تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ تسبیح استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتے جائیں، برکتیں حاصل کرتے جائیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، فجر کے بعد کی دعا میں شامل ہوا کریں، نام لکھ دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔